रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8th कश्मीरी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है अनपोश तिल यिल वनपोश। ठीक, तो सबक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारी चैनल पर इससे पहले के क्लास 8th कश्मीरी के तमाम वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 8th कश्मीरी की प्लेलिस्ट में जब आप विज़िट करेंगे तो वहाँ आपको सारे लेसन्स और उनके सवालात और जवाबात और साथ में जो ग्रामर पोर्शन है वो भी हम साथ साथ में करवा रहे हैं, तो वो आपको मिलेगा। आपको बस सिर्फ एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले जो है वो मिले। तो प्यारे बच्चों, ये जो लेसन है बेसिकली जिसके नाम से ये लेसन शुरू हो रहा है, अनपोश तिल यिल वनपोश, ये हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी शेखुल आलम का एक दुप है। दुप एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसे हम कहेंगे कि जिसे हम एक मुहावरा कहेंगे या हम इसे सेइंग्स कहेंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा था और उसी के नाम पे इस लेसन में इसका नाम लिया गया है। अन का मतलब होता है खुराक, ख्युन चुन जिसे हम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लफ्ज़ है दुप। दुप का मैंने आपको मीनिंग बताया, जिसे हम सेइंग कह सकते हैं या किसी की कही हुई बात कह सकते हैं। ठीक है, पाथुल, तो ये जो लफ्ज़ है हमारे पास मदनी ज़मीन, पाथुल का मतलब होता है मदनी ज़मीन। पतिलदार, तो ये जो होता है यानी कि जिसे हम कहेंगे, लेसन में वैसे इसका मीनिंग आएगा ऑटोमेटिकली इस लेसन का। उसके बाद इस वर्ड का जालुन, जालुन वो ज़मीन या वो छोटी छोटी लकड़ी होती है जो घर में जलाने के काम आती है। उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ आता है माजुल, मोइजुल। गुतुल यानी कि जिसे हम कहेंगे फसल वबदावनस लाइक ज़मीन, उसको मोइजुल कहा जाता है। ठीक, उसके बाद अर्जत यानी कि ज़रूरत। इस तरह से पश गई पोश, लफ्ज़ुक जमा वारिया हैवान जिसे हम कहेंगे। इस तरह से सिकुल, सिकुल होता है वो ज़मीन जिसमें रेत की जो है वो ज़्यादा हो। योगी, योगी आपने देखा होगा आवार, जिसको हम योग बोलते हैं। तो ये कुछ अल्फाज हैं, वैसे भी आप लेसन के दौरान ये सारी चीज़ें सीख पाओगे। और एक और लफ्ज़ है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, चुरुक। चुरुक बना जो छोटा सा तेज़ तरार जो बारिश होती है उसे चुरुक कहा जाता है। हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी शेखुल आलम सुंद ये दुप अनपोश तिल यिल वनपोश अज़ते त्युथी अहम तलाइघार युथ शेखुल आलम सिंध ज़मान यानी अलपल 60 वरी ब्रोह ओस। वनस मज यवान ये कोशर अदब गो स्टार्ट 14वीं सदी पे, तो अलपल 60 वरी ब्रोट अगर अस कत करो आज 2000 चला 60 ब्रोट तो अलपल वातान 1400 वरियस मज। कुल वनन मज आसान तो पथलन मज आसान, यानी कि मैदानी ज़मीनों में भी होता है और जंगलों में भी जो है हमारे ये प्लांट्स या हम ट्रीज़ की बात करें पाए जाते हैं। वनन हिंद कुल वहर वरियस सब्ज़ रोज़ान, जैसे आपके देवदार या आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे ट्रीज़ जो विंटर के सीजन्स में भी आपको सब्ज़ दिखाई देंगे। वन सैन बड़ अर्जत, जिसे हम कहेंगे कि बड़ी ज़रूरत और बड़ी डिपेंडेंस हमारी है जंगल के ऊपर। एच मकान कदल हाउस बोट तो ज़मींदारी हिंद सामान बनाने खतर लकर पाथान। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जंगलात हमें एक्चुअल में इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए, चाहे वो कदल हों, चाहे वो हाउस बोट हों, या हमारे घर बनाने में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो कहाँ से आती है, जंगलों से ही आती है। रबर छो कुलन निश हासिल सपदान, कागज़ बनाने खतर ते कुल खाम माल मुहैया करान, यानी कि चाहे हम बात करें कागज़ बनाने की या रबड़ बनाने की, उसके लिए भी प्लांट्स का या ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कागज़ आसे न इंसानन आसे न तरक्की प्रोमज, यानी कि अगर कागज़ नहीं होता तो इंसान ने भी बिल्कुल तरक्की नहीं की होती। वनन जालुन ते याफ थावान, जालुन मैंने आपको बोला था वो लकड़ी जो हमारे जगरों में जलाने के काम आती है। वनन मज तिम लक्चे बढ़ते पोश सुल सुल आसान सुलभ सुलभ आसान यमन दवा यवान बनावना, यानी कि जंगलों के अंदर ऐसे भी कुछ प्लांट्स और जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनसे दवाई जो है वो बनाई जाती है। वन जानवरन हुन मालून, जिस तरह से
ہر جگہ رہنے کے لیے مالیون ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ہر ایک انسان اپنے آپ کو سٹیبل سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ماں باپ کا گھر. اتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أکِس کورِ خٲطرٕ چھِ آسان مالیُن پَنُن یعنی کہ اس سے وہ محبت تب بھی باقی رہتی ہے جب وہ بوڑھی بھی ہو جاتی ہے. اتھے پٲٹھۍ چھِ آسان یِم جانور، یِم چھِ سمجھان کہ ہمارا جو جنگل ہے یہ ان کے لیے مالیُن کا کام کرتا ہے. یہ بھی ایک محاورہ ہے یا دپ جسے ہم کہیں گے. یوگ پشن، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جانور جو ہوتے ہیں وہ ونٹرز کے سیزن میں یہاں نہیں ہوتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے. پیرٹ اس کی ایک سمپل ایگزامپل آپ لے لیں. یوگ پشن یعنی کہ ان جانوروں میں جو آوارہ جانور ہوں، سہن، شالن، ہانگلن، ہاپتن تو روس کچن بیتر جانورن ہنز چھپن جائے. اور اس ساری جگہوں میں یہ جانور جن کے میں نے نام لیے، چاہے وہ ٹائگر ہو، شال گژھن آسن، ہانگل گژھن آسن یا ہاپت یا روس کچ، یم جانور چھِ پنن پان اتھ جنگلس منٛز چھپٲوِتھ تھاوان. ونن منٛز چھِ سُے چاروٲے، سٲری چاروائی جسے ہم کہیں گے، گھاس کھیوان. سارے جو گھاس کھانے والے جانور ہیں وہ جنگلوں میں جاتے ہیں. ون چھِ زمینک حسن ہراوان یعنی کہ زمینچ خوبصورتی بڑھاوان، جسے ہم کہیں گے کہ زمین کو خوبصورت بناتے ہیں جنگلوں میں. ون چھِ ان دِوان، ان گو خوراک دِوان. یم چھِ زمینس رڑ گژھنہٕ نش بچاوان، جسے ہم انگلش میں سوئل ایروجن کہتے ہیں. آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا سوئل ایروجن کی وجہ سے زمین کی جو اوپلی تہ ہوتی ہے وہ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے بہہ جاتی ہے. رڑ گژھن گو سوئل ایروجن گژھن، سمپل. ہم یہ سے کہہ سکتے ہیں ہتہِ بدی ؤری چھِ لگان زمینس پٮ۪ٹھ میٚژ ہندس تتھ پٹھمس تہس تیار گژھنس، یتھ منٛز بیول زیوراونٕچ تو فصل وۄپداونٕچ صلاحیت آسان چھِ. کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال لگ جاتے ہیں اس زمین کی تہ کو تیار ہونے میں، جو ایکچول میں فصل اگانے کے لیے تیار ہوتی ہے، جسے ہم سوئل پروفائل بھی کہتے ہیں، اگر آپ کو سب کو پتا ہوگا، یا فرٹائل زمین جو ہے وہ. یہ چروک رود لاگان چھِ، چروک لود، چروک گو بہت تیز ترار. بہار میں ہم نے دیکھا ہوگا جب یہ تیز بارش ہوتی ہے زمینک یہ تہ چھُ رڑ گژھان، یعنی کہ یہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتا ہے. زمین چھِ پھانٹ گژھان، یعنی کہ ایک ایسی زمین جس میں ایکچولی غذا اگانے کی یا فصل وۄپداونٕچ کی صلاحیت آسہِ نہٕ کینٛہہ، اس کو پھانٹ زمین کہا جاتا ہے. کُلۍ چھِ رُد مولو کن پانس اندر شرپاون. یہ تو ہم کو سب کو پتا ہے کہ پانی کا جو یہ منرل ریسورس جو بھی ہوتا ہے ایک پلانٹ کا، وہ اس کے روٹ سے ہی ہوتا ہے. ات چھن یم زمین پہ زور سان وسن دیوان. اگر کہیں زمین پہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں تو وہ اس تیز بہاؤ کے پانی کو روک لیتے ہیں. تو یت پٲٹھۍ رود ون زمینس مز داخل گژھان، جب اس کو روکنے نہیں دیتے تو یہ پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو آب چھُنہٕ ضائع گژھان. ییٚلہِ رٮ۪تہٕ کال زمیندٲری خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ سخ ضرورت پیوان چھِ، گریشمہ سۭتۍ چھِ کۄل ہۄکھان. مان کہ چلو جب گرمی ہو جاتی ہے بہت زیادہ، جسے ہم کہیں گے گرمی کے سیزن میں کۄل چھِ گژھان تمن دۄہن خۄشک، سٲلی چھِ گژھان خۄشک سالی کا جو ہے وہ اثر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ونن ہٕنٛدۍ گٔنۍ باڈو دار مولدار کُلۍ چھِ سہلابُک زور کم کرنس منٛز تہِ مدد کران. اور یہ وہی زمین ہے جس میں یہ مدد کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ونن ہند یم کُلۍ چھِ تم ساتھ یوان مددس، اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جنگلات زیادہ ہوتے ہیں، وہاں بارش جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. رود ون یعنی کہ یہ رود کی تیز رفتار جو یت کشیر پہ چھاٹ ہیکو ونت چھ ونو منز آہستہ آہستہ پتلس کن وسان، یعنی کہ جنگلوں میں سے آرام سے پھر دھیرے دھیرے کر کے پلینز کی اور بارش کا جو بہاؤ ہے وہ بڑھتا ہے. تکیاز کُلۍ گنر تو مول چھن ات زور سان بن دیوان وسنے، کیونکہ یہ کُل کا جو گنر ہوتا ہے، یہ جو ان کا یہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نہیں آ پاتے بن وسن دیوان. یت پٲٹھۍ چھِ رود ون زمینس مز سنان، اور یہ جو رود کی پانی کی جو چھاٹ ہوتی ہے یہ زمین کے اندر بہ جاتی ہے، گھس جاتی ہے. تو شرپان ام عملہ سۭتۍ چھِ یُپ کھسنُک خطرٕ کم گژھان، سہلاب کھسنُک خطرٕ چھُ کم گژھان امہِ سۭتۍ. کتھ چھِ صاف زِ ییٚلہِ کُلۍ چھِ زمینُک پٹھِم مازیُل تاہ بچاوان، سہلابُک خطرٕ کم کران، رٮ۪تہٕ کالہِ آبُک سوتھرٕ ڈنجہِ تھاونس، تیٚلہِ چھِ سٲنِس زمینس منٛز رٕتۍ پٲٹھۍ فصل وۄپداوان. تبھی تو ہماری زمین کے اندر جب یہ بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے، واٹر ٹیبل جسے کہا جاتا ہے، اگر یہ کریٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہیلپ کرتا ہے ہمیں اپنے پلانٹس کو یا ٹریز کو اگانے میں. فصل بونہٕ خٲطرٕ گژھِ آب و ہوا تہٕ وایوُن آسُن. ماحول جسے ہم کہیں گے انوائرمنٹ، آب، ہوا، زمین، یم چیز چھِ واریاہ ضرورت کانٛہہ تہِ فصل وۄپداونہٕ خٲطرٕ. کُلۍ چھِ روٗد والنس منٛز تہِ مدد کران، ہوا صاف کران تہٕ ماحول ڈنجہِ تھاوان.
تو ایکولوجیکل بیلنس آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس سارے کو بیلنس رکھنے کے لیے ان ساری چیزوں کا بہت ضرورت ہوتا ہے، اور جب بھی ہوا اچھے سے ہوتی ہے یا جنگلات اچھے سے ہوتے ہیں تو وہاں جو ویدر کی کنڈیشن ہے وہ ہمیشہ نارمل رہتی ہے۔ اب چھو حضرت شیخ العالم سندوپ زری سائنسک اہم نقطہ، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جو انہوں نے یہ بات جو کہی تھی یہ بیسیکلی زرعی سائنس کا ایک اہم نقطہ ہے۔ اگر جسے ہم کہیں گے اگر ون موکلن پیداوار تبوینا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جنگلات ختم ہو جائیں گے تو پیداوار جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر ساری کل ژٹنہٕ یِن انسان ہیکن نہ زندٕ روٗزِتھ، تِکیازِ کُلۍ چھِ سبز پن ؤتھرن ہُنٛد ذریعہ کاربن ڈائی آکسائڈ اندر شرپراون تو آکسیجن واپس تراون، جسے ہم فوٹوسینتھسس کا پروسیس جو ہے وہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم جو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر چھوڑتے ہیں تو ان کو جذب کرنے میں پلانٹس کا ایک اہم کردار ہے، اور پلانٹس جو واپس آکسیجن چھوڑتے ہیں تو وہ آکسیجن جو ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ انسان تو بیٚیہِ واریاہ زُو زٲژ چھِ آکسیجن گیس سۭتۍ زِندٕ۔ اکھ سبز پن ؤتھر چھِ اکھ تھٔد پایِچ نوزک لیبارٹری، یم چھِ آکسیجن پٲدٕ کران، اور یہ ایک جو لیو ہے یہ اپنی جگہ پہ ایک لیبارٹری ہے جس سے ہم آکسیجن کی پیداوار جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں، اور وہ آکسیجن جو ہے وہ اپنے سٹومیٹا یعنی کہ پورز سے جو ہے دیتا ہے۔ ایس پزن نہ کل ژٹن، کیونکہ ہمیں پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ڈیفارسٹیشن ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے انوائرمنٹ کے لیے۔ اگر کل ژٹو 10 گژھو رونے، یعنی کہ اگر ایک ہم پیڑ کاٹ لیتے ہیں تو اس کی جگہ ہمیں 10 لگانے چاہیں۔ ون اگر موکلن سیکول کڈ اندو واش، سیکول گو ڈیزرٹ، اگر جان کے چلو کہ ہمارے پاس جنگلات ختم ہو جاتے ہیں تو یہ جو سیکول ہے یعنی کہ سینڈ ہے یہ سائڈو کڈ واش، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پورا ایریا جو ہے ڈیزرٹ بن جائے گا اور پلانٹس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ماحول ڈیل، ماحول اس کی وجہ سے چینج ہو جائے گا۔ پیداوار بوئنا، یعنی کہ کسی بھی طرح کی پیداوار جو ہے وہ نہیں آئے گی، نہ ہی آپ اگا سکیں گے۔ اولودگی ہوئر تو زمینک حسن رائب، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، آلودگی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، پولوشن زیادہ ہو جائے گی اور زمین کا حسن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس پز ونن رٲچھ کرن تِکیازِ ییٚلہِ ون چھِ تیٚلہِ چھِ ان، ہمیں ان جنگلوں کی بہت حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ جب جنگل ہیں تو تبھی ہمارے پاس ان ہے، یعنی کہ ہمارے پاس خوراک اور کھن چن جو ہے وہ موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے جو امپورٹنٹ الفاظ مانے ہیں، یوگ گئی آوار، پش گئی پوش لفظک جمع واریاہ حیوان، ان گو کھین تو خوراک، پھانٹ گو اوگر یتھ زمینس پیداوار دنس لائک آسینا، ٹھیک، مٲزیُل گُتُل فصل وۄپداونس لائق زمین، پاتھل مٲدانی زمین، تو چروک جسے ہم کہیں گے تھک رس تو گن رود، تیز اور ترار جو بارش ہوتی ہے اس کو بیسکلی کہا جاتا ہے۔ تو چلیے آج کا ویڈیو ہم یہاں پہ مکمل کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی، اور ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں۔ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور نئے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس لیسن کے سوالات جوابات اور اس لیسن میں پوچھا گیا امپورٹنٹ گرامر۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور چلیے تب تک اللہ حافظ ہونے کے بعد دوستوں اور یاروں میں شیئر کریں تاکہ ہر ایک کو ہماری ویڈیوز سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد۔